ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. دل جمعی کے لیے درود شریف پڑھنے اور قریب ہو کے بیٹھے، درمیان میں جگہ خالی نہ رکھیں۔ باہر جگہ بہت ہوتی ہے، لیکن بے توجہی سے سننے سے وہ اثر جو مطلوب ہے حاصل نہیں ہوتا، اور طلب کے ساتھ سننے پر اللہ تعالیٰ مضامین کو بندوں کی ہدایت کے لیے کہنے والے کی زبان پر ڈالتے ہیں۔ عزیزان من، اس وقت قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی گئی۔ سبھی جانتے ہیں بالخصوص یہ وہ آیات ہیں کہ اکثر علماء کرام، قراء کرام قرات پڑھتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ائمہ کرام اکثر جمعہ میں یا فجر میں جب طوال مفصل کی قرات ہوتی ہے تب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی ایک آیت بولا تو آپ سمجھ جاتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ یہ کیا ہے؟ اکثر پڑھی جانے والی آیت ہے۔ چونکہ یہ پڑھی جانے والی ہیں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف اگر مفہوم ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خالی صاحب قرات کریں گے تو مزہ اپنے کو آئے گا، جب امام صاحب قرات کریں گے تو اپن مزہ اٹھائیں گے، بشرطے کہ اس کے معنی، اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی مصداق ہم کو پتہ ہو۔ تو یہ تھوڑی سی ترجمانی اس موقع پر ان آیات کی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس آیت میں لفظ تقویٰ بھی ہے اور اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی ہے، اس واسطے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ مولانا نے پہلے کہہ دیا کہ استقبال رمضان بھی اس میں عنوان ضم ہے، تو پھر تھوڑی بات اس موضوع کی بھی ہو جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔
کوئی چیز بولے لو، تو اس کا سیدھا جواب یہ ہوتا ہے کہاں ملے گی، سیدھا جواب کہاں ملے گی۔ آپ اپنے بچے سے بولیے کہ بیٹے تھوڑی مٹھائی لے کے آؤ، بچہ کیا ہوگا؟ کون سی دکان سے؟ پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ مطلب یہ کہ یہ کوئی دکان میں ملنے والی چیز ہے، وہاں جاؤں گا تو مجھے مل جائے گی، مجھے پھرنا نہیں پڑے گا، باپ اگر پتہ بتا دے۔ بھائی نے کہا کہ بیٹے بھائی ذرا فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے، فلاں کپڑے کی مجھے ضرورت ہے، تو بچہ پوچھے گا چھوٹا بھائی کہ یہ بتائیے کہ بھائی آپ کو کون سی دکان سے میں آپ کو کپڑا لا دوں؟ تو آپ فلاں دکان کا پتہ بتاتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایک ملے گا۔ ایسے ہی سہولت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی، قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اس کا۔ پھر اللہ نے خاص خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اتقوا کہہ کر وہاں رب کہا ہے، یہاں اللہ کہا ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ وہاں اللہ نے وصف کا ذکر کیا ہے، یہاں ذات کا ذکر کیا ہے۔ وہاں وصف کا ذکر ہے، یہاں ذات کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اس سے جو تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا پروردگار ہے، پالنہار ہے، رزق رسانی کرنے والا ہے، روزی فراہم کرنے والا ہے۔ یہ موٹے موٹے معنی ہے اس کے، لیکن جب سلوک میں چلتے ہیں تو سالکین طریقت کو ترجمہ یہ نہیں کراتے۔ رب کا معنی اقتضاء عبد کے مطابق کسی بندے کی کیا، کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی حاجت، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اتنے بڑے معنی ہیں اس کے۔ رب من ہوا، کون ہے وہ جو آسمانوں کی ضرورتیں پورا کر رہا ہے وہ رب، وہ جو زمینوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ رب، وہ جو سمندروں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ رب، وہ جو ہواؤں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو خلاؤں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو ملائک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو جنت کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو جہنم کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو عرش و کرسی لوح قلم کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ جو جمادات کی ضرورت پوری کرے، وہ جو نباتات کی ضرورت پوری کرے، وہ جو حیوانات کی ضرورت پوری کرے، وہ جو انسانوں کی ضرورت پوری کرے وہ رب ہے۔ لہٰذا تم اس سے ڈرو۔ یہاں رب اللہ نے اپنا تعارف اس لیے کرایا کیونکہ یہاں ناس کہہ کے مخاطب کیا، یہاں ایمان والا بھی مخاطب ہے، یہاں غیر ایمان والا بھی مخاطب ہے۔ تو غیر ایمان والا صرف اس سے ڈرتا ہے جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس سے ضرورتیں پوری ہو گئی ڈنڈور ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ اسی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، یا ایھا الناس، جب یہ کہا اس میں ایمان والے بھی مراد ہے، غیر ایمان والا بھی، تب اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، تم اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے والے کا ڈر پیدا کرو۔ لیکن جب ایمان والوں کو کہنا تھا، اللہ بس سے کیوں بولے؟ اللہ اپنی ذات کا تعارف کرا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ سے ڈر کر، اب اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ پہلے الناس تھا، اللہ سے ڈرا تو ایمان لایا، اب ڈر کے جب ایمان لایا ہے اس ایمان والے سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈر۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں ڈر کہ اس نے تجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اس بات سے ڈر کہ کوئی بھی مخلوق اس نے عبث پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ اللہ آپ ہر شے کو مقصد سے پیدا کرتے ہیں، بالکل مقصد سے۔ آسمان تیرے بنائے جانے کا مقصد انسانوں کے کام آنا، چاند و سورج تمہاری پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لیل و نہار کا نظام چلے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو۔ زمین تیرے پیدا کیے جانے کا مقصد تاکہ مجھ پر انسان رہیں، بسیں، چلیں، پھریں،
اور مجھ پر جانور بدوباش کریں، میرے اوپر زندگی گزر بسر کریں۔ پہاڑ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد، چونکہ زمین پر انسان رہتے بستے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے کہ ان کو نقصان پہنچے، تو زمین چونکہ گول ہے، مدبر ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو جبال کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو قائم کر دیا تاکہ زمین ساکن رہے اور تم اس پر سکون سے رہو۔ ہر چیز کا مقصد اللہ، ہر چیز کا جب مقصد ہے تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں ہاں تمہارے بھی پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، تم بھی بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس کی جماعت، نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو مگر اس لیے کہ تم ہماری بندگی کریں۔ اب اس بندگی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بندگی کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ فرمانبردار فرشتے موجود۔ فرمانبردار فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کب سے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے لگے ہوئے ہیں، جب تک اللہ ختم نہ کر دیں جب تک لگے رہیں گے، اور کوئی لمحہ غفلت میں بھی نہیں۔ ارے صاحب ادھر ادھر کے نکو پھینکو، کچھ تو بھی قرآن سنت کی سناؤ، بولے تو لو میں آپ کے سامنے پڑھتے جاتا ہوں، آپ لطف اٹھاتے جاؤ۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ملائکہ کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا میرے اس سوال کے جواب میں میرا جواب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ آپ زمین میں جنوں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ زمین میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا نمائندہ اور اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں، آپ زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ کی بندگی ہی مقصود تھی تو نحن نسبح بحمدک، ہم تو آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر ہی رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کر ہی رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کسی لمحے میں غافل رہا ہو آپ کے ذکر سے، آپ کی تسبیح سے؟ نہ آسمان کی کوئی شے خالی، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی۔ جب ہر مخلوق تسبیح میں ہے، ملائک تسبیح میں ہے، تحمید و تقدیس میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیام ہی میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے تو قاعدے میں ہی ہے، کوئی تسبیح میں، کوئی تقدیس میں، کوئی تحمید میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تکبیر میں۔ بہرحال یہ کہ اللہ کی تسبیحات اور تکبیرات چل ہی رہی ہیں، اس کی عبادت و بندگی ہو ہی رہی ہے۔ پھر فرمایا صاحب جلالین نے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، تمہیں کیا پتہ ہے میرے بندوں میں کچھ بندے وہ ہیں جو کما حق ہو مجھے پہچان کر میری عظمت کے ساتھ میری بندگی بجا لائیں۔ اس لیے ایمان والوں سے کہا ہے تم عبادت تو کر رہے ہو ایسے ہی جیسے نماز پڑھنا چاہیے بھائی پڑھ لیا آدمی، روزہ رکھنا چاہیے بھائی رکھ لیا آدمی، زکوٰۃ نکالنا چاہیے بھائی زکوٰۃ نکال لیا آدمی، حج کرنا چاہیے بھائی حج کر لیا آدمی۔ لیکن کیا اللہ کی وہ عظمتیں ہمیں مستحضر ہیں جو عظمتیں ہمیں مستحضر رہنی چاہیے؟ ان عظمتوں کے استحضار کے ساتھ اللہ کی بندگی ہم سے ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو حق کا شکوہ بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے پروردگار کا، جیسے پالنہار کا، جیسے اللہ کا قدردانی کرنا حق تھا، تم ویسے اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے، تم تو ایک بس بچے مار کے چلے جاتے ہو، ٹھپا مار کے چلے جاتے ہو، حاضری لگا کے چلے جاتے ہو، شریر بچوں کی طرح۔ جیسے کوئی بچہ اسکول میں شریر ہو تو کیا کرتا ہے؟
ٹیچر آنے سے پہلے فوری آ جاتا ہے. ٹیچر نے جیسے ہی حاضری لی، اٹینڈنس لگا دیا، لبیک عربی میں اردو میں کیا بولتے ہیں حاضر، انگلش میں کیا بولتے ہیں پریزنٹ، حاضری لگ گئی، رجسٹر بند، اٹھا گئے. ہمارا حال وہی ہے. اللہ اکبر، مولا حاضر ہوں، ادھر نماز میں آ گیا، حاضری لگ گئی، دماغ غائب. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تب اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. اب سوال ہے کہ اللہ یہ ڈر کس دکان میں ملے، کس تجارت گاہ میں ملے؟ اے اللہ یہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ آپ نے کہا لو میں لینے کو تیار، ملے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دکانیں لگائی ہیں تقوی، ملتا ہے. بعض دکانیں سیزن کی ہیں، بعض دکانیں ان سیزن ہیں. پورا مہینہ نہیں، پورا سال سیزن ہوتا ہے. بعض جگہ ایک چیز ہر ہمیشہ مل جاتی ہے، بعض وقت میں صرف ایک ٹائم پر ملتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو ایک موٹی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر کبھی نمائش لگتی نہیں لگتی؟ حیدرآباد میں تو لگتی ہے. بازار لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اب وہ جو دکان بازار میں لگی ہے تو وہ تو وقت ہی ہے. اب جب وہ وقت ہو گیا تو وہ دکان لپٹ کے لے جائے. لیکن وہی چیز ایک مستقل کسی دکان میں آپ کو مل جاتی ہے تو دونوں حالتیں ہیں نا. تو پروردگار عالم نے بھی دونوں حالتیں رکھی اس تقوی کی دکان میں. ایک حالت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندرون میں تقوی آ جائے. تو رمضان ایک سیزن ہے جس میں صحیح حق ادا کرتے ہوئے اگر بندے نے روزے رکھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی تقوی سے آراستہ ہو گئی. اور اگر روزوں کا حق ادا نہیں کیا تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، تقوی اس کی زندگی میں نہیں آئی. کسی کی 40 سال، کسی کی 50 اور 60 سال، کسی کی 70 اور 80 سال، اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کے اپنی عمر کے اس حصے تک آدمی نے ہر سال روزے رکھے ہوں گے، لیکن پھر گالی بھی دے رہا ہوگا، پھر چوری بھی کر رہا ہوگا، پھر غیبت بھی کر رہا ہوگا، پھر الزام تراشیاں بھی کر رہا ہوگا، پھر بہتان بھی کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب یہ ابھی متقی نہیں ہوا اور گناہ سے بچنے کا ملکہ اس کے اندرون میں نہیں آیا. تو اس نے روزے تو رکھے ہیں، بس صرف بھوکا رہا ہے، باقی حق نہیں ادا کیا اس نے روزہ رہنے. اور اگر کسی بندے نے حق ادا کیا ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی زندگی تقوی سے آراستہ نہ ہو جائے. کیونکہ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ روزے کی غایت تقوی ہے. تقوی آیا تو روزہ گویا تو نے حق ادا کیا، تقوی نہیں آیا کا مطلب ہے کہ تیرے روزے ابھی قابل اصلاح ہیں. دیکھ تو صحیح کہیں روزے میں اپنی نگاہوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. دیکھ تو صحیح کہیں روزے میں اپنے کانوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. دیکھ تو صحیح کہیں روزے میں اپنی زبانوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. دیکھ تو صحیح کہیں روزے میں اپنے پیروں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. دیکھ تو صحیح روزے میں کہیں اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. دیکھ تو صحیح روزے میں کہیں اپنے دل و دماغ کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. غلط تخیلات کے ذریعے سے، غلط تصورات کے ذریعے سے بسا بسا اوہام کو پالنے کا مرض تو نے نہیں پیدا کر لیا روزے کی حالت. اگر یہ کرتے ہوئے بھی روزہ رکھ رہا ہے تو بھوکا رہنے کے سوا اسے کچھ ملا نہیں ہے. ہاں ایک فریضے کی تکمیل ہو گئی، لکھ دیا جائے گا کہ ہاں اس سے فرض ثابت ہو گیا، لیکن یہ کہ اس سے تقوی زندگی میں نہیں آتا. پوچھ تو نہیں ہوگی کیونکہ اس نے پریکٹس تو اتنی کر لی ہے، کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، بیوی سے ملنا نہیں چاہیے، اتنی تو پریکٹس کر لی ہے، لہذا اس سے فرض ثابت ہو گیا ہے، لیکن اجر نہیں ملے گا، تقوی نہیں ملے گا، زندگی تقوی سے آراستہ نہیں ہوگی. تو بھائی پہلی دکان کون سی ہے سیزن کی؟ رمضان. کائے کا سیزن ہے؟ تقوی کا سیزن. اس میں کیا ملتا ہے؟ تقوی ملتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہاں شعور ہے، استحضار ہے. ذرا شعور تو دیکھو کہ اللہ کیا دے رہا ہے. وہاں ایک وصف کا شعور اللہ دے رہے ہیں، ایک عمل کا شعور اللہ دے رہے ہیں.
ٹھنڈا روح افزا ٹھنڈا گلاس، تیز دھوپ دوپہر کا وقت، بیڈ روم کھڑکیاں بند، اگر اس کے اندر کوئی اٹیچ باتھ روم ہے تو اس کا دروازہ بھی بند، اور اگر دروازہ ہے تو دروازہ بھی بند، بلکہ دروازے کے باہر بھی بیوی مائکے گئی بھی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، باہر کا دروازہ بھی لگا ہوا ہے، گھر کے اندر کمرے کا دروازہ بھی لگا ہوا ہے، اس میں آپ بند، کوئی دیکھ رہا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں۔ بیڈ روم میں کون کیمرہ رکھتا؟ رکیش والا بیوقوف، پرائیویسی خراب ہو جاتی بھائی، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب اس تنہائی کے عالم میں، دھوپ کی شدت میں، روم میں اے سی نہیں، دھوپ کی شدت میں، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا صاحب، لیکن ایک گلاس سامنے روح افزا کا ہے، مجھے بتاؤ کبھی وہ گلاس اٹھ کر ہونٹ سے لگ جاتا ہے؟ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، 2 لاکھ روپیہ آپ کے سامنے رکھے اور یہ کہے میں باہر ٹھہر رہا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں آ رہا، یہ لے لے بس اندر ایک چسکی لگا لے، کوئی ہے بندہ جو اندر چسکی لگا لے، کیا کہتا ہے؟ میرا روزہ ہے، پاگل سمجھا کیا؟ میرا روزہ ہے، پاگل سمجھا کیا؟ بھائی روزے کا یہ شعور انسان کو اس وقت اللہ کا حکم اگرچہ کہ حلال چیز ہے مگر کھانا نہیں ہے، رکنا ہے، گناہ سے رکنے کا ملکہ مل گیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کی نافرمانی اس کی دی ہوئی نعمت سے نہیں کر سکتا، یہ شعور آ گیا کہ پوری زندگی تقوی سے راستہ ہو۔ یہی تو اللہ چاہتے ہیں ہم سے روزے کے ذریعے سے، تھوڑی پریکٹس اللہ کرا دی ہے، باقی کے بارے میں بولے تو کر لیتے رہو۔ ارے نہیں مول صاحب، وہ 1 مہینے کی پریکٹس بس نہیں ہو رہی، کئی کو تو برسوں کے گھسے ہوئے ہیں ہم لوگ، رگڑے ہوئے ہیں نا۔ پھر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہے ایسی دکانیں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ ہاں میں لینا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، رمضان گزر گیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رمضان گیا ہے، تقوی والے تھوڑے ہی چلے گئے، تقوی والے سچے لوگ تو ابھی بھی ہیں نا، ان کے ساتھ رہ لے، یہ ملکہ تجھے بھی مل جائے گا۔ کیسا ملتا صاحب؟ جتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا ایک گناہ ہوا سو بتا دیں، جتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا ایک گناہ ہوا سو بتا دے، یہ تقوی نہیں تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بات چلی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر سے۔ نمبر 1 پہلا درس، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ باوجود ایمان والا ہونے کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کرو، یعنی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یاد رکھنے کے لیے حضرت صوفی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا تھا؟ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی با بندگی تا بندگی۔ اگر زندگی میں بندگی آ گئی تو قیامت میں شرمندگی ہوگی، اور زندگی میں بندگی آ گئی، زندگی بندگی سے خالی ہو گئی تو قیامت میں شرمندگی ہوگی، اور زندگی میں بندگی آ گئی تو قیامت کے دن سرخروئی اور کامیابی ہوگی۔ تابندہ کہتے ہیں چمکنے کو، قیامت میں چمک اٹھے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کھلے ہوئے چہرے ہیں، پر نور چہرے ہیں، چمک دمک ان کے چہروں سے، رعنائیاں ٹپک رہی ہیں ان کے چہروں سے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ زندگی اگر بندگی بن جائے۔ اب یہ زندگی اگر صرف بندگی بنانا یہ مقصد زندگی تھا تو پروردگار عالم نے فرشتے پیدا کیے تھے، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو وہ ملکہ نہیں جو ملکہ تم کو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فرشتوں کو نفس نہیں دیا، تمہیں نفس دیا ہے۔ فرشتے نفس سے خالی اور تم نفس کے ساتھ، ان کے اندر حرام کی طرف چلنے کے جذبات ہی نہیں، اور تمہارے اندر ان میں حرام اور حلال دونوں میں چلنے کی قابلیت بھی ہے، اور دونوں طرح کے جذبات بھی۔ اب یہی تمہاری آزمائش،
اب یہی تمہارا امتحان ہے، اب یہی تم جانچے جاؤ گے اور پرکھے جاؤ گے اور دیکھے جاؤ گے کہ زندگی کو تم تقوی سے آراستہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے ان میں اور تم میں۔ فرشتوں میں نفس نہیں، ہم میں نفس ہے۔ فرشتوں کو اقتضاءات نہیں، حاجتیں نہیں، اور ہمیں حاجات ہیں۔ اور فرشتوں میں قابلیت نہیں اور ہم میں قابلیت ہے، خیر کی بھی اور شر کی بھی ہے یا نہیں ہے؟ شراب پینا چاہے تو پی سکتا کہ نہیں؟ زمزم پینا چاہے تو پی سکتا کہ نہیں؟ دونوں چیزیں ہیں، خیر کی بھی قابلیت اور شر کی بھی قابلیت۔ سچ بولنا چاہے تو بول سکتا کہ نہیں؟ اور جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا کہ نہیں؟ خیر کی بھی قابلیت ہے، شر کی بھی قابلیت۔ لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں نفس دیا ہے، نفس کی مخالفت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، اور دوسری چیز جیسے صاحب جلالین نے فرمایا کہ عبادت تو کرو اس کی، لیکن اس کی عظمتوں کے شعور کے ساتھ، اس کی عظمتوں کے استحضار کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ فرق آ جاتا ہے نہیں جاننے کی حالت میں اور جاننے کی حالت میں۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو مکتھل سے لے کر حیدرآباد جانا ہے، کاہے کے لیے جا رہا ہے صاحب؟ کلکٹر آفس میں کچھ کام۔ اس بس میں آپ نے پہلے قصہ سنا ہوا ہے، مثال بات سے قریب الفہم کرنے کے لیے اس کے مختصر لفظوں میں شارٹ کٹ سنا رہا ہوں۔ اس بس میں آدمی سوار ہو گیا کلکٹر سے ملنے کے لیے جانے کے راستے، 2 سیٹاں مل گئی۔ اب دیکھا ارے اتنی اچھی سیٹ، حیدرآباد اتنا لمبا سفر، گئے تک تھک جاتا ہوں، لہٰذا بازو کس کو بھی جگہ نہیں ملنا، اور کہ ایک طرف بیگ رکھتا، اس کے بعد میں ذرا چوڑا ہو کے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا، گندمی آ کے بیٹھے جیسا دکھا تو فوری سٹا سلگا کے پھونکا مار لیتا رہتا تاکہ اس کی بو کی وجہ سے کوئی بھی خرید نہیں آنا۔ اتنے میں جس کلکٹر کا نے جانا ہے وہ کلکٹر ہی آیا مگر انہیں نہیں پہچانتا، انہیں آ کے وہاں پر بیٹھنے کا ذرا ہٹو جی بولے تو بلکہ بڑی مشکل سے تھوڑی جگہ دی ہے، وہ بیچارہ یوں تو کر کے بیٹھ گیا، تو اس کو ہٹانے کے واسطے سٹا کھینچتے جا رہا، چھوڑتے جا رہا۔ کئی کو تو جانتا نہیں کون ہے، لیکن ایک جاننے والے چاند صاحب غوث صاحب کو ان کی دکھ گیا، انہوں سلام کرے، السلام علیکم کلکٹر صاحب، آفس کو جا رہی کیا؟ اس کا حال کیا ہوتا؟ سٹا ہاتھ لو کے سے باہر پھینک یوں سرک جانا۔ کیوں صاحب؟ ارے ان کا نہیں جانا ہے، کام پینڈنگ پڑ جاتے پورے، لیکن وہ ناراض ہو گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی اگرچہ کہ فی نفسی وہ وہی ہے جو اس کا ہوتا ہے، اس کا منصب ہے، پہلے بھی وہی تھا ابھی بھی وہی ہے، کسی کے سلام کرنے سے تھوڑی منع ہے۔ وہ اللہ پہلے بھی اللہ تھا، بعد میں بھی اللہ ہے۔ کسی کی عظمت کرنے سے نہ کرنے سے اس کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کچھ اس کی شان میں گھٹنا ہے۔ وہ الان کما کان اس کی شان، اس میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ مگر بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عبادت بندہ وہ کرتا ہے جس میں اس کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک عبادت بندے کی وہ ہوتی ہے جس میں اپنے رب کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ تو نہیں جاننے کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو غفلت والی ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے تو غفلت والا ہے، زکاتیں بھی نکال رہا ہے تو بے اعتنائی کے ساتھ ہے، بے عظمتی کے ساتھ ہے، بے احترامی کے ساتھ ہے، بے اکرامی کے ساتھ ہے۔ جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق نہیں ادا کر رہا، حج کر بھی رہا ہے تو ویسا نہیں کرتا جیسے اس کی عظمتوں کا شعور و استحضار رکھ کے کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، شعور و استحضار سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم چل پھونگے مار لو، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرو۔ ارے صاحب اس کی معرفت کا راستہ تو بڑا سبق، عارف باللہ بن جاؤ بول رہے موسیٰ ایک ہی بیٹھک میں، تو ہم لوگوں کے پاس ایسی ہے، چلتے چلتے عارف باللہ بنا دیتے۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر مثال دیا کرتے تھے اور یہ سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی عرفان پریشان ہی کرنے کا کوئی باعث ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے دکھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کلیم سے انہوں نے کہہ دیا لن ترانی، یہ محدود دنیا ہے، تمہاری آنکھیں محدود، اور پھر یہ دنیا محدود، لامحدود ذات محدود نہ زمانے میں آتی ہے نہ مکان میں آتی ہے، لہٰذا یہاں تو نہیں ہو سکتا، جنت میں آؤ دیکھنا ہے۔ ہاں مصطفیٰ کو عرشوں پہ بلا لیا، دکھانا تھا ان کی مرضی کی بات، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں نہیں دکھایا نا، بلایا تو عرشوں پر ہے، عرشوں پر بلا کر دکھایا ہے۔ یہاں معاملہ یہ آ گیا ہے
کہ اب اللہ کو پہچان کر اللہ کی بندگی کرے تو کس درجے تک آدمی جا سکتا ہے؟ صفات کے درجے تک جا سکتے ہو۔ کہاں سے ثابت؟ قرآن مجید سے ثابت۔ کہاں سے ثابت؟ قرآن مجید سے ثابت۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بولے لن ترانی۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پوچھا کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، ابراہیم تم تو میرے خلیل ہو، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا قال بلا، اللہ ایمان کیوں نہیں رکھتا؟ ایمان تو ہے، مانتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، تھوڑا اطمینان بھی ہو جائے گا اگر آنکھوں کو دکھ جائے، اس میں تیرا کیا جائے گا؟ تیری ذات کو دیکھنا نہیں مانگا، تیرا وصف مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، زندے کو مردہ کیسے کرتا ہے، بس ایک کمال ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اطمینان مل جائے۔ تو پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ پرندوں کو لو، اپنے سے مانوس کرو، ان کو ذبح کرو۔ پورا قصہ آپ نے سنا ہے، شارٹ کٹ۔ کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ بولے بھیا بھائی، میں یہاں کے اوقات نہیں معلوم، بلا تکلف جو یہاں کے ذمہ دار ساتھی ہیں، وقت ہو گیا تو بول دوں۔ 8 بجے اذان ہے۔ ابھی کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ، ٹھیک۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ کیسے زندہ کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلوک میں صوفیہ یہ کہتے ہیں اثر و فعل و صفت سے گزر، اثر و فعل و صفت سے گزر، نہیں منزل حریم ذات کے جلوے ہیں آگہی کے لیے۔ اثر و یعنی اللہ تعالیٰ مؤثر ہیں، کائنات ساری آثار اللہ ہے، اللہ کے بنانے سے یہ بنی ہے۔ یہ جو بود و نمود نظر آ رہی ہے اس کے خالق و مالک اللہ ہے۔ فعل کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی قدرت کار فرما ہے، ان کا امر کن کار فرما ہے، ان کے بنانے سے یہ بنی ہے۔ خود بخود کچھ نہیں ہو گیا، سب ایک نظام میں پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں کو، بلکہ انسانوں کے اعمال کے تک خالق ہوا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے عملوں کے بھی خالق وہی اور تمہارے خالق بھی وہی۔ اور پھر صفت سے گزر، فعل جو ہوتا ہے وصف کی بنیاد پر ہوتا ہے، وصف نہ ہو تو فعل کا صدور نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ ہے، گورا چٹا ہے، استاد نے زور سے ایک تھپڑ مارا، 4 انگلیاں نظر آتے کہ نہیں آتی؟ یہ جو 4 انگلیاں تھپڑ کے گال پہ نظر آئے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اثر۔ یہ اثر فعل کی وجہ سے ظاہر ہے۔ فعل کیا ہے؟ حرکت۔ فعل کیا ہے؟ حرکت۔ استاد کا ہاتھ اٹھا کر مارنا ہے نا؟ اچھا، کسی آدمی میں قوت ہی نہ ہو، ہاتھ ہی شل ہو، تو پھر کیا وہ آدمی اس زور سے مار سکتا ہے کہ وہاں اثر ظاہر ہو؟ تو قوت وصف ہے نا، وصف کیا ہے؟ قوت۔ سمجھ آ گیا؟ اب اثر، فعل اور صفت، ہر شے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وصف کار فرما ہے، بلکہ اللہ کی ذات کار فرما ہے۔ بس ہماری انتہا اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ ہم صفات تک جا سکتے ہیں، ذات کو پا سکتے ہیں۔ تو 4 درجات بن گئے۔ پہلا درجہ جاننے کا، دوسرا درجہ ماننے کا، اور تیسرا درجہ پہچاننے کا، اور چوتھا درجہ پانے کا۔ چوتھا درجہ پانے کا۔ نہیں سمجھ میں آیا مجھے؟ اور موٹی مثال لے لیں، شادیاں کرے نہیں کرے؟ سب کے نہیں ہوئے ہوں گے تو تھوڑوں کے تو ہوئے نہیں ہوئے؟ ڈبل کرا دیتا ہوں، ہوئی نہیں ہوئی بھائی؟ کس کس کی شادی ہوئی ذرا ہاتھ اٹھا۔ دیکھو ماشاء اللہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہو گئے، وہاں سمجھ رہے نہیں۔ شادیاں تو ہو گئے نا ماشاء اللہ، بچے بھی ہو گئے ہوں گے، بچے بھی شادی کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے جاننا، آپ جوان ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے ایک آدمی آ کے بولتا ہے کہ میاں تمہارے بابا کہاں ہیں، نہیں دکھ رہے؟ کئی بول پھر کیا کرنا ہے؟ میاں بابا کہاں ہیں؟ بول فلاں دکان میں۔
کیا جی تمہارا بچہ ماشاءاللہ بہت لمبا تڑنگا ہو گیا، تمہارے کندھے کو گندا لگ رہا اس کا، تمہارے چپل آ رہے ہیں، اب تک بھاؤ تلاش نہیں کرے؟ نہیں چچا دیکھ رہا ہوں ذرا، اگر اچھی بچی ہے تو بولو۔ تو انہوں کیا بولے، ارے فلاں محلے میں فلاں مسجد کے پاس فلاں گھر میں ایک بچی ہے، ایک اچھی ہے۔ ٹھیک ہے چچا، یقین آتا کبھی کبھی یقین ڈگمگا جاتا۔ کیا بولتے، کیا ہے کہ چچا کا بول نہیں سکتے، ذرا معلومات کر لو پہلے، بیگم کو بھیجتے ہیں ہم لوگ، اڑوس پڑوس میں معلوم کر لیتے آگے، جی کیا خالہ ماں، ارے یہاں بچی ہے کہتے نا شادی قابل ان کی صحیح ہے، تو ہاؤ جی آتے رہتی اچھی بچی ہے بہت، آگو میں آپ کو بول دیتے۔ کسی کی خبر پر جان لینا، کسی کی خبر پر جان لینا جاننا ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان اسی پر ہے کہ محمد مصطفیٰ کی خبر پر ہم نے جان لیا کہ اللہ ہے، ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ارے کون دیکھے تھے؟ ہمارے رسول دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا، رسول کی خبر پر ہم ہی مان لیا، اسی پر ہماری نجات ہے۔ اب دوسرا مرحلہ، جب خبر ملی نا، خبر ملنے کے بعد میں خاموش بڑھ جاتے کیا نہیں، تھوڑا کوشش آگے بڑھاتے، آگے کوشش بڑھاتے۔ وہ آگے کوشش یہ رہتی کہ شادی کرنا چاہ رہے نہیں کرنا چاہ رہے، ادھر سے بھی یس میں جواب آیا تو اس کو بولتے مان لینا، ہاں بھائی واقعی بچی ہے، نہیں ہم لوگ بات رکھے تو وہاں قبول کریں۔ مان لیتا کہ نہیں مان لیتا؟ تو اس میں دو طرف سے رضامندی ضروری ہے۔ ہم لوگ آمن تو باللہ بول رہے ہیں، مگر اللہ میں قبل تو نہیں بول رہے۔ کیوں ویسا نہیں بول رہے جیسا انہوں چاہ رہے ہیں؟ اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کو مان تو رہا ہے، ذرا اس کو پہچان کے مان، پھر مزہ ہو رہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم نے مان لیا، اب تیسرا مرحلہ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں شادیوں کے مرحلے میں، نہیں وہ ذرا فوٹو ہے تو ذرا دکھا لیتے ہیں، بایو ڈاٹا، اماں کون، بابا کون، تایا کون، چچا کون، ماموں کون، خالو کون ہے نا۔ علامیہ کا بھی تعارف ہے بھائی، ان کا بھی بایو ڈاٹا ہے، کبھی پڑھے کبھی؟ ہم پوچھتے ہیں کہ شکل صورت کی کیسی ہے؟ اللہ شکل سے بھی پاک، اللہ صورت سے بھی پاک۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کون ہیں؟ اللہ والد ہونے سے بھی پاک، اللہ اولاد رکھنے سے بھی پاک، لم یلد ولم یولد، وہ کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں رکھتا تمہاری طرح، تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، اس نے تم کو پیدا کیا، اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف کرائے، ایک دوسرے کی پہچان کرائے، اس کو اس کا احتیاج نہیں، وہ کوئی شکل والا نہیں، وہ کوئی صورت والا نہیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ نے یوں فرمایا تھا، معلوم میں علیم کا جلوہ آیا ہے دیکھ، صورت کو چھوڑتے ہی خدا سے مثال ہو، صورت چھوڑنا پڑے، کیوں؟ صورت ہے بندہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی ذات صورت سے، بندے کو صورت ہوتی، اللہ اس سے پاک، بے صورت مولا الحمدللہ، اللہ شکل سے پاک، صورت سے پاک، منزہ، مقدس، احتیاج ہی نہیں اسے۔ ارے ان کی بیوی کون؟ متخذ صاحبہ، دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں کہ بیوی رکھے، وہ بیوی کے احتیاج سے پاک، ولا ولدا، نہ اس کو محتاجگی ہے کہ اولاد رکھے، جب بیوی ہی نہیں تو اولاد بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بایو ڈاٹا ہے، کبھی اس شعور کے ساتھ قرآن مجید میں نظر ڈالو اور دیکھو تاکہ اس کو پہچان سکو کہ وہ کون ہے۔ جب پوچھا تھا اہل عرب نے کہ تمہارا وہ خدا جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، اے محمد تمہارے خدا کا حسب و نسب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب کہہ دیجئے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
لیس کمثلہ شیء، وہ شکل میں نہیں آتا، وہ صورت میں نہیں آتا کہ مثال دے کے سمجھا سکو کہ ایسا ہے ویسا ہے، شکلوں کو سمجھایا جا سکتا ہے ویسا ویسا، وہ اللہ ایسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی مثال میں اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہویت محضہ ہے۔ اب صرف تمہاری پہنچ نہایت حد انتہا یہ ہے اس کے اثر سے مؤثر اس کو جاننا، اس کے فعل سے فاعل اس کو جاننا، اس کی صفت سے موصوف اس کو پہچاننا، جاننا، ماننا، پہچاننا۔ بھائی کسی بچی کے بارے میں پورا اطمینان ہو گیا تو چھوڑ دیتے یا اس کے بعد میں دونوں کا نکاح کرا دیتے؟ کراتے نہیں کراتے؟ نکاح کراتے۔ یہاں پر دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں قبول ہے اور دونوں ملے تو سکون ملتا ہے، اور جب یہاں موت آئے اور رب سے ملے تو روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یہاں تین درجوں سے، یہ بھی شادی ہے، وہ بھی شادی، وہ مادی شادی ہے، روحانی شادی۔ یہاں جاننے پہچاننے کا تعلق صفات تک جا کر رک جانا ہے، ذات کی تحقیق میں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ باقی اللہ کی ذات کو جیسی ویسی ہے، جیسے وہ ہیں ویسے مان لینا، کما یلیق بشأنہ، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو بندہ، وہ اللہ ایسا جو آسمانوں کا خالق ہے، وہ اللہ ایسا جو زمینوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہواؤں پر قدرتیں اور کنٹرول رکھتا ہے، وہ اللہ جو سورج اور چاند کو ایک نظام میں جکڑ کر چلاتا ہے اور رات دن کے نظام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، وہ جو ستاروں کو تھامے ہوئے، جس نے ستاروں سے آسمانوں کو زینت بخشی ہے، وہ جو بڑے جلیل القدر، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کا خالق و مالک ہے، وہ بڑے بڑے طغیانیوں والے سمندروں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب بندہ اللہ کی ان عظمتوں کو جانتا، ان کو مانتا اور ان کو پہچانتا ہے قرآن کی تلاوت کی کثرت کے ذریعے سے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا وہ شعور، اللہ کی وہ عظمت پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کی زندگی بندگی بنتی ہے، اور بندگی با معرفت ہوتی ہے، بے معرفت نہیں ہوتی۔ پھر یہ معنی پورا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اس کی بندگی کرو، لیکن بندگی ڈرتے ہوئے کرو کہ دیکھو وہ ایسی بے نیاز ذات ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے تمہارا عمل قابل ہونا چاہیے۔ اس کی تین شکلیں ہیں، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے اسٹاپ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں، تشریحات علماء سنانے ہیں۔ ایک معنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ لو آگے کیا بھیجا۔ ایک ترجمہ کیا مطلب؟ زندگی بے بندگی تو نہیں گزاری، کچھ کرے گا تو کل قیامت میں کام آئے گا، یعنی زندگی بندگی بنا کر گزارا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی بڑے کے سامنے تحفہ پیش کرتے ہو، کچرا بھیجتے ہو کبھی؟ سی ایم کو بھیج رہے ہیں، کمشنر آفس کو بھیج رہے ہیں، آپ اچھا ڈبہ چاندی کا ورق لگا کے بھیج دیں، اندر گوبر ہے، پہلے انہیں پوچھتا نہیں کون بھیجا رہی ہے، کون بھیجا فلاں، لا اس کو، اس کے بعد جو مسل کستا نا 7 طبق روشن ہو جاتے، ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کمشنر کو کچرا بھیجتا، تیری اوقات کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ایک بڑے کے پاس کوئی چیز بھیجی جا رہی ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے قیامت میں بارگاہ خداوند قدوس میں تم اپنا عمل بھیج رہے ہو، غلط دیکھ لیو، اللہ کے پاس بھیجے جانے کے قابل ہے نہیں، اس کی عظمتوں کی شایان شان ہے یا نہیں؟ اے اللہ آپ کا، ہم کا، چاہے نسبت خاک رب عالم پاک، اے اللہ ہم کہاں آپ کی شایان شان عبادت کر سکتے ہیں؟ آپ کے محبوب نے جب یہ کہہ دیا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہماری عبادت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی شایان شان؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا طریقہ اگر تیری عبادت میں آ گیا تو میرے پاس قابل قبول ہے۔ میرے محبوب کا طریقہ تیری عبادت میں آ گیا، وہ قابل قبول، اب وہ کیسا بھی رہے، چونکہ میرے محبوب کی نقل ہے، میں اس کو پسند کر لوں گا، میں اسے قبول کر لوں گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، جو بھیجا ہے ذرا دیکھ لے اللہ کے پاس قابل قبول ہے نہیں۔ قابل قبول ہونے کی صورت کیا ہے؟ طریقہ ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے یہاں سے بھیج تو دیا، کوئی چیز پارسل تو کر دی، لیکن اپنے محل پہ نہیں پہنچی، پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم تو بھیج رہے ہیں لیکن وہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہمیں کیسے پتا ہے؟
اگر ہمارا یہ عمل اخلاص سے بھرا ہو وہاں تک پہنچ جائے گا، اگر ریا کی اٹکی لگ گئی تو یہیں رک جائیں گے. سمجھ گئے؟ نمازاں پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کو پڑھ رہے ہیں، اوپر جاتے ہیں اللہ کیا بولتے ہیں؟ جس کو دکھانے پڑا ثواب اس سے لے لیں. رک گیا کہ نہیں رک گیا عمل؟ سر کے اوپر بھی نہیں جاتا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے عمل تو بھیج رہا ہے، ذرا دیکھ یہ عمل تو ضائع نہیں ہو رہا ہے، یعنی پہنچ تو گیا ہے لیکن سیو کر دیا کہ نہیں کرا، محفوظ کر دیا کہ نہیں کرا. اللہ محفوظ بھی کرنا پڑتا ہے، ہاں عمل محفوظ کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان مت جتا، نمازہ نہیں پڑھا، روزے رکھا، زکوٰۃ دیوں جی، حج کروں، احسان کرا، یہ بولا عمل گیا، لے لے تیرا عمل تو بول. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایک دوسرے معنی اللہ کو تکلیف نہ دو. اگر اللہ کو تکلیف دو گے تمہارا عمل برباد ہوگا. اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے؟ عقائد کو بگاڑ لینا اللہ کو تکلیف دینا. عقائد کو بگاڑ لینا وقت نہیں ہے ورنہ تشریحات کرتا میں. عقائد بگاڑ لینا اللہ کو تکلیف دینا ہے. لا تبطلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا عمل اللہ کے پاس تو پہنچا ہے لیکن سیف ہے نہیں ہے، دیکھ لو. تیسری چیز اس معاملے میں بتا رہا ہوں. پہلی چیز کیا بتائی؟ احسان نہ جتاؤ. دوسری چیز کیا بتائی؟ پہنچا ہے، محفوظ رکھنے کا طریقہ تکلیف نہ دو. تیسری چیز عمل تو پہنچا ہے، محفوظ رکھنے کا طریقہ اپنی پوری زندگی میں کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور بے احترامی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہیں کہ تمہاری پوری 70-80-90 سالہ زندگی کے اعمال رکھے ہیں، پہنچے ہیں، اخلاص سے بھرے ہیں، محفوظ ہیں، لیکن زبان سے خدا نہ کرے اور عمل سے خدا نہ کرے. کبھی ہمارے عمل سے یا حضور کی یا ہماری زبان سے سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے محبوب کی گستاخی کی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے 80 سال کی عبادتیں کیوں نہ ہو، 90-100 سال کی عبادتیں کیوں نہ ہو، وہ اخلاص سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، وہ تقوی سے آراستہ کیوں نہ ہو، وہ میری معرفت کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن میرے محبوب کی گستاخی تمہاری زندگیوں میں، پھر تیرے عمل کو مجھے کوئی احتیاج. آیت کو سمجھ میں آیا؟ ایک آیت کا تھوڑا سا ترجمہ میں نے اس انداز میں کیا ہے جس کو عاشقانہ تفسیر کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہ دوسرا تقویٰ اس لیے ہے کہ عمل جانے کے بعد میں محفوظ رکھ رہا نہیں رکھ رہا دیکھ لے بولنے کے لیے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یہاں ریا کے ساتھ کر کے یہ سمجھ رہا اللہ میں کو سمجھا لیں گے. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ جانتا ہے تمہارے کیا اعمال ہیں، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کی کیفیات کیا ہیں، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کے اوزان کیا ہیں. اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے لے گا تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ خود خسارے اور نقصان میں ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون. کچھ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، عبادت شعور کے ساتھ کرنا ہے، اس کی عظمتوں کے استحضار کے ساتھ کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، عبادت کرنا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے، اپنی خواہشات پر نہیں کرنا ہے. نمبر 3، اپنا عمل اخلاص والا ہونا ہے. نمبر 4، اپنا عمل ہونے کے بعد ہم احسان جتانے والے نہ ہوں. نمبر 5، ہم عمل کرنے کے بعد تکلیف دینے والے نہ ہوں، یعنی عقائد خراب کر لینے والے نہ ہوں. نمبر 6، ہمارے اعمال کے بعد زندگی میں کبھی محمد مصطفیٰ کی بے ادبی اور بے احترامی ہم سے کبھی نہ ہونے پائے. اللہ نہ کرے اگر کسی سے یہ ہو جائے پھر اس کی ساری زندگی کے اعمال کے بارے میں قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو بھائی یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو علماء ربانیین سے مل کر رہنا، ان سے مجالست اختیار کرنا،
تقوی کیا ہے سیکھنا، پھر عبادتوں کو شایان شان خداوندی کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہی کوشش پر زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے۔ بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ جان جان کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تنہا بھی کیے ہیں، اے اللہ مل مل کے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ڈرتے ڈرتے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ نڈر ہو کے بے خوف ہو کے بھی تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا، اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہی ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے، آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دیجیے، بالخصوص ہمارے ددیالی ننیالی سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دیجیے، تا حد نظر خبروں کو وسیع فرما دیجیے، اس میں جنت کا فراش بچھا دیجیے، اللہ اس میں جنت کی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، والدین کو صحت عطا فرمائیے، بھائی بہنوں کو صحت عطا فرمائیے، بیوی بچوں کو شفا عطا فرمائیے، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے، اے اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، حاضرین کے متعلقین جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے، جو نظر بد کے شکار ہیں ان کی نظر بد کو زائل فرما دیجیے، جو نسو کے ستانے سے پریشان ہیں انہیں عافیت دے دیجیے، اے اللہ انسانیت کے ناطے آپ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، جس مذہب کا جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہو اے اللہ ہر بیمار کو شفا دے دیجیے، اے اللہ راحت دارین عافیت دارین میسر و مقدر فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، جو بے گناہ جنوں میں بند ہے باعزت رہائی نصیب فرمائیے، جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے حلال روزے میسر فرمائیے، اے اللہ جو بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے، اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اپنے کرم سے دور فرما دیجیے، باہم محبت و محبت نصیب فرمائیے، ٹوٹتے گھرانوں کو جوڑ دیجیے، بکھرتے خاندانوں کو متحد فرما دیجیے، اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ رمضان المبارک کی آمد ہے کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سبب تقوی بنا دیجیے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سبب تقوی بنا دیجیے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو تقوی سے آراستہ فرما دیجیے، اے اللہ جو پریشان ہیں انہیں راحت نصیب فرمائیے، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرمائیے، جو مشکلوں میں گھرے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اے اللہ جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، کاموں کو سہل و آسان فرما دیجیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اقصی و بیت الحرام کی حفاظت فرمائیے، غزہ اور اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، وادی قدس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مساجد کی مدارس کی مکاتب کی حقیقی خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ آج گلی گلی ذبح ہو رہی ہے، بچے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اعضاء اے اللہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ گھر ویران کر دیے گئے ہیں، مساجد مسمار ہو رہی ہیں، مدارس ڈھائے جا رہے ہیں، مولا رحم
رحم فرمائیے، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، شعائر کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مال و بنال کی، اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے، جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما دیجیے، سب کے جائز تمنائیں پوری کر دیجیے، اے اللہ سب کے جائز حاجتوں کو تکفل فرمائیے، اے اللہ ہم نے تو اپنی حیثیت میں مانگا ہے، آپ اپنی شان نشان عطا فرمائیے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بہت سی چیزیں دلوں میں چھپی ہیں وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ بہت سی ذہن و خیال سے گزر گئی ہیں مولا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔